جمال الوجود بذکر الإله. میں نے پہلے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ اصول اور فروع جن سے بندہ پیدا ہوتا ہے اور جو آپ سے پیدا ہوتے ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، اوپر تک چلے جائیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نیچے چلے جائیں، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، اس کے آگے جو ہے بیٹا بیٹی ہے، نواسیاں ہیں، آپ کی نواسے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں، بالترتیب آگے تک چلے جائیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. کسی قسم کی جو باقی رشتہ دار ہیں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور یہاں تک کہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو دینی چاہیے اگر ان میں سے جو ہے وہ حقدار ہے. اب سوال یہ پیدا ہو حقدار کون ہے؟ حقدار وہ شخص ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے. صاحب نصاب نہیں ہے. صاحب نصاب اب کون کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس جو ہے 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، 7.5 تولے جو ہے اس کے پاس سونا نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کہتے ہیں کہ گھر میں جو استعمال بندہ کرتا ہے، اس کے علاوہ بینک میں پڑے ہیں، الگ جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس نہیں ہیں، اور اس کے پاس اتنی مال تجارت بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے. ایسے بندے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسے بندے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگلا سوال نہیں، جو گھر جس میں رہ رہا ہے اس کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اکاؤنٹ نہیں ہوں گی. بعض دفعہ بندہ جو ہے بظاہر اچھی حالت میں ہوتا ہے لیکن قرض میں اتنا جو ہے وہ دب جاتا ہے کہ بہت زیادہ مقروض ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتا. اس پر خود جو ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے. اس کے لیے صاحب نصاب ہونا جو ہے وہ شرط ہے.